ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا على رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن ولا ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عاشقان اولیاء، غلامان حسین، محبان مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، شفاعتی لہر قبائل کا نغمہ جاں فتح سنانے والے، مکہ والے لا مکہ والے، روح الفدا حضور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا فرشي يا عرشي يا فرشي یا آقائی یا مولائی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ذکر ایسا ہے کہ وقت ختم ہو جاتا ہے، مہینہ ختم ہو جاتا ہے، سال ختم ہو جاتا ہے، مگر ذکر ختم نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ خدا ہمیشہ سے ہے. خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اور خدا کے محبوبوں کا ذکر یہ خدا کا ذکر، خدا کے محبوب بندوں کا ذکر یہ خدا کا ذکر ہے. اور جب خدا ہمیشہ رہے گا تو خدا کا ذکر بھی ہمیشہ. اب باتیں بہت ساری ہیں، حالانکہ مہینہ یہ اللہ کے ولیوں سے نسبت رکھنے والا مہینہ، ابھی آپ نے سنا بھی. اس مقدس مہینے میں بہت سارے متعدد اولیاء اللہ کی اعراض کی تقریبات منائی جاتی ہیں. حضور داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ کی اعراض کی تقریبات آپ کے عرس شریف کو اسی ماہ مبارکہ میں منایا جاتا ہے. آپ کی شایان شان میں بس میں اتنا کہوں گا، ایک ہی بات کہتا ہوں، بچے بالکل خاموش ہو جاؤ. کہ حضور غوث اعظم دستگیر والے پیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو کون نہیں جانتا؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں حضور داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کا زمانہ مقدس مل جاتا تو ہم آپ کے دست حق پر بیعت ہو جاتے. بس اتنی بات کافی کہ غوث اعظم جس سے بیعت ہونے کے لیے کہے کہ ہمیں آپ کا زمانہ نصیب ہو جاتا تو ہم آپ سے بیعت ہو جاتے، آپ کے مرید بن جاتے، آپ کو اپنے شیخوں میں شمار کر لیتے، شیوخ میں، اور آپ کی شاگردی میں پناہ لے لیتے. یہ اس بات کو ماننے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ آپ اپنے وقت کے جیت اور پائے کے اولیاء اللہ میں. اس کے علاوہ
شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی اور دیگر بزرگان دین رحمۃ اللہ اجمعین، اور بالخصوص ہمارے اور ہم سب کے امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی عرس شریف کی تقریبات کی اسی مقدس تاریخ میں سرزمین بریلی شریف میں 4 جگہ پر منائی جاتی ہے۔ کتنی جگہ پر؟ اب آپ کے ذہن میں سوال آیا ہوگا کہ یار 4 جگہ پہ یہ عرس کی تقریبات کیوں ہوتی ہے، یہ الگ الگ تقریبات کیوں ہوتی ہے، ایک جگہ پر یہ کیوں نہیں اکٹھا ہو کے اس کو سیلیبریٹ کرتے مناتے؟ تو آپ کی معلومات کے لیے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ بریلی منڈل ہے، چھوٹا سا قصبہ نہیں ہے، ٹاؤن نہیں ہے، نہ کوئی تعلقہ ہے نہ کوئی ضلع ہے۔ منڈل اور منڈل میں 8 ضلع ہوتے ہیں، 8 ضلعوں کا ایک منڈل ہوتا ہے، اور اس پلیس میں جس کی حیثیت نہ تعلقہ کی ہے نہ ضلع کی ہے، اس پلیس میں ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے جہاں اتنے سارے محبین کو جمع کیا جا کر کے ایک مقام پر اس عرس شریف کی تقریبات کو منایا جاتا ہے، کوئی جگہ ہی ہے۔ 1994 میں اتر پردیش کی سرزمین پر ایک نیوز پیپر نکلتا ہے جس کا نام ہے دینک جاگرن، جس کا آرگنائزر ہے وکرم کوٹھاری۔ اس نے اپنے نیوز پیپر کے ہیڈ لائن میں دیا تھا 1994 میں کہ امام احمد رضا خان شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس شریف میں کم و بیش 33 لاکھ لوگوں نے شرکت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میں آپ کو 94 کی بات بتا رہا ہوں، جس وقت میں لکھنؤ میڈیکل کالج میں پی ایچ ایم ایس کر رہا تھا، اس دور کی بات ہے۔ اب 94 سے 2016 آ گیا ہے، اور انسان کی فطرت ہے آگے بڑھنا نہ کہ پیچھے ہٹنا۔ آدمی آگے بڑھتا ہے پیچھے ہٹتا ہے؟ آگے بڑھتا ہے۔ بھائی 5 کما رہے تھے تو اب کیا سوچیں گے کل سے 4 کمایا جائے؟ نہیں پھر کیا 3؟ بہرحال اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی شایان شان میں وقت مقررہ پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج جو میں ضروری باتیں آپ حضرات کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ پہلے ہی 15 منٹ غالباً ضائع ہو گئے۔ آپ تو گھڑی دیکھ رہے ہیں اور ہم آپ کے چہرے میں گھڑی کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ گھڑی کو دیکھ لیں، ہم آپ کو دیکھیں۔ جب بزم مصطفیٰ سجائی جاتی ہے، بزم مصطفیٰ میں بیٹھا جاتا ہے تو گھڑی کی طرف نگاہ نہیں ہوتی۔ جب محبوب کی بات ہوتی ہے تو کوئی بے وقوف ہوگا جو گھڑی کو دیکھے گا؟ بولو ہوگا؟ محبوب کی بات ہوتی ہے تو سنتا جاتا ہے اور یہی کہتا جاتا اور بتا، کیونکہ ذکر محبوب کا ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ تو ہماری آپ کی بات ہے، اس کو کسی شاعر کی زبانی کہے تو شاعر کیوں کہتا ہے کہ اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہی ہے، اس بزم مصطفیٰ میں انوار چھا رہے ہیں، پڑھ لو درود لوگو سرکار، پڑھ لو درود لوگو سرکار آ رہے ہیں۔ اور محشر میں آ کے کہتے ہیں کتنا حسین آ گزشتہ جمعہ تک آپ حسین کی بات سنتے آئے ہیں نا، رضی اللہ تعالی علیہ السلام صلوات اللہ علیہ، کہ محشر میں آ کے کہتے ہیں کتنا حسین اعظم، جنت میں آؤ لوگوں نانا سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت میں آؤ لوگوں نانا بلا رہے ہیں۔ اور ابھی مہینے کے حوالے سے بھی سن لو، کیونکہ سید کی پہچان یہ ہے وہ ایک تیر میں کئی شکار کرتا ہے۔ 2 شکار تو سبھی کرتے ہیں کہ ایک تیر 2 شکار، یہ تو کامن بات ہو گئی ہے، وہ نئی بات بتاؤ۔ لیکن سید کی شان یہ ہے کہ وہ ایک تیر میں کئی کو لپیٹے میں لیتا ہے۔
تو اس مہینے کے حوالے سے بھی سن لو کہ اللہ کے ولی کو مردہ نہ سمجھو لوگ، اللہ کے ولی کو مردہ نہ سمجھو لوگوں، ہے پردہ پوش پھر بھی پیغام کیا رہے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بابا سے بعض لوگ کہتے ہیں، اس نقطے سے شروعات کر رہا ہوں، بعض لوگ کہتے ہیں فلاں امام کی قرأت صحیح نہیں، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ قرأت صحیح نہیں ہے اس لیے نماز سمجھ رہے نا بات صحیح، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کہنے والے کو دیکھا جائے گا وہ قرأت کے بارے میں کتنی معلومات رکھتا ہے، پہلی بات اس نے کہتے یہ جانتا کہ قرأت صحیح ہے یا خراب ہے، اس کے بعد کون کا پیمانہ ہے، کیونکہ ہر چیز کے لیے پیمانہ ہوتا ہے، کپڑا ناپنے کے لیے میٹر، دودھ کو ناپنے کے لیے لیٹر، دوری کو ناپنے کے لیے کلو میٹر، تو قرأت کو سمجھنے کے لیے بھی کوئی پیمانہ ہونا چاہیے۔ اب جس شخص کو الف سے لے کے یا تک 29 حروف تحجی بھی ٹھیک سے نہیں معلوم، اس پوائنٹ کو بھی نوٹیٹ، اور اس سے اوپر چلو تو جس کو 3 کلمے بھی ٹھیک سے پڑھ کر اس کا معنی و مفہوم نہیں معلوم، 5 نہیں بول رہا ہوں، 3 ہی بول رہا ہوں، 5 کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، 5 کو سمجھنا بڑا مشکل ہے، وہ 5 ہر ایک کی سمجھ میں آنے والے نہیں، وہ 5 ہر ایک کی سمجھ سے بلند والا ہے، جو اس 5 میں حسین ہے، اس 5 میں حسن ہے، اس 5 میں فاطمہ ہے، اس 5 میں علی ہے، اور اسی 5 میں مصطفیٰ ہے۔ تو زندگی بھر ساتھ رہ کے بھی حضرت ابوبکر مصطفیٰ کی حقیقت کو نہ سمجھ پائے، آج کوئی چلہ کرنے والا، چلہ لگانے والا مصطفیٰ کی حقیقت کو جاننے کا دعویٰ کرے۔ تو 5 اس لیے نہیں بول رہا ہوں، 3 نہیں بول رہا ہوں، کہ جو 3 کلمے صحیح پڑھ کر اس کا معنی و مفہوم بتانے پر قادر نہیں، قدرت نہیں رکھتا، وہ کہتا ہے کہ امام کی قرأت برابر نہیں۔ میں نے کہا جی آپ کی برابر ہے، بولے ہماری برابر ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہم تو امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ہم تو امام، آپ یہی بولے تھے، آپ کس کے پیچھے نماز پڑھتے، امام کے پیچھے پڑھتے ہیں نا۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ اپنے نماز کے حرکات و سکنات کو امام کی مطابعات میں شامل کر دیتے ہیں، جیسا امام کرے گا ویسا آپ کریں گے۔ امام نے رکوع کیا اللہ اکبر تو آپ بھی رکوع کرتے ہیں، بولے کرتے ہیں، جوانی ہے، شادی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا، ابھی سے ٹیک کی ضرورت پڑ رہی ہے، ابھی سے سہارے کی ضرورت، سہارے کی ضرورت تو ہے، لیکن یہ سہارا کافی نہیں، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہا ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، سہارا ہو کوئی بات ہے، زمین کا سہارا، زمین تو کیا ہے، وہ سدرۃ المنتہا سے گزرے تو تمام فرشتے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے بے قرار، ایسا سہارا لو۔ تو آپ نے اپنے حرکات و سکنات کو امام کی مطابعت میں کر دیا، امام نے تکبیر تحریمہ کا، اللہ اکبر کہا،
نیت باندھ لی، آپ نے بھی باندھ لی، امام نے رکوع کیا، آپ نے رکوع کیا، امام نے سجدہ کیا، آپ نے سجدہ کیا، امام نے جلسہ کیا، آپ نے جلسہ کیا، امام نے سلام پھیرا، آپ نے سلام پھیرا۔ یعنی جیسا جیسا امام کرے گا ویسا ویسا آپ کریں گے، یہی طریقہ ہے نا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ جو امام کرے گا وہ امام ہی کرے گا، آپ نہیں کریں گے۔ مثلا امام نے اللہ اکبر کہا تو باقی لوگ اللہ اکبر نہیں کریں گے، باقی لوگ وہی کریں گے۔ مطلب یہ ہے جیسی قرأت امام کی ہوگی ویسے ہی قرأت کا انداز مصلیان کا بھی ہوگا، بشرطے قیام کی حالت میں نہ ہوگا۔ قرأت کا معنی کیا ہے؟ قرأت کا معنی ہے الفاظ کو تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ اس کے مخارج کے ساتھ ادا کرنا، قرأت بولتے ہیں۔ اور کیا ہے قرأت؟ ہمالیہ میں چڑھنے کا نام قرأت تھوڑی۔ تو مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے امام الفاظ کی ادائیگی کرتا ہے ویسے ویسے مصلیان بھی کریں گے۔ اگر امام کہتا الف اور کوئی مصلی کہے الف تو بولو مطابقت ہوئی؟ نہیں ہوئی نا۔ آج مطابقت کا یہ بھی مقصد نہیں کہ امام کہے گا اور مقتدی نہیں کہے گا، تو اس کو آپ اس انداز سے سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہوتا امام مصلی پہ آیا، نماز کے لیے مسجد میں آیا، پڑھانے کے لیے وضو کر کے حجرے سے نکلا، اور ایگزامپل آئی تو باقی لوگ وضو نہیں کریں گے، وہ ایسے ہی آ جائیں گے کہ ہم تو امام کے ساتھ ہیں، تو امام صاحب کریں گے وضو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ امام کریں گے وضو، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے تابع ہیں۔ نہیں، وہ جیسا جیسا امام کرے گا ویسا ویسا مصلی کرے گا۔ اگر امام نے وضو کیا تو مصلی بھی وضو کرے گا، اور کرتا ہے۔ وہ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ سب وضو ہے نا الحمدللہ؟ نہیں پوچھ رہا ہوں، کوئی بے وضو بھی؟ اب فقہاء کرام لکھتے ہیں، کہنے والے نے کہہ دیا کہ اس کی قرأت برابر نہیں ہے، اس لیے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا نماز امام کے پیچھے کتنی پڑھی جاتی ہے؟ 2 رکعت یا 4 رکعت بس، جو فرض ہے اتنی تو پڑھتے ہیں امام کے پیچھے۔ بولو بھائی، جو فرض نماز ہے وہ آپ نے امام کے پیچھے پڑھی، اس کے بعد سنت نفل تو اپنی پڑھتے ہیں نا۔ تو جب اپنی پڑھتے ہیں تو خود قرأت کرتے ہیں، اور اگر آپ کی خود کی قرأت برابر نہ ہو تو پھر جب ہماری خود کی قرأت برابر نہیں ہے تو ہمیں حق نہیں کہ ہم کسی دوسرے پر انگلی اٹھائیں۔ اگر اس کی قرأت برابر نہیں، پہلے ہم اپنی قرأت برابر کریں گے۔ اگر ہماری صحیح ہے تب ہم دوسرے پر انگلی اٹھا سکتے ہیں۔ اٹھاؤ قرآن مجید کا پارہ نمبر 28، پارہ نمبر 28 سورہ صفات کی آیت نمبر 2، ارشاد فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو وہ بات تم کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔ جب تمہارا خود کا عمل نہیں ہے تو تم وہ بات کہہ ہی کیوں رہے ہو؟ اب جو ہو بڑے اکھاڑے کا بڑا پہلوان وہ بدلے قرآن کو، ہم تو نہیں بدل سکتے۔ قرآن نے پابندی لگا دی وہ بات پر کہو جس پر تمہارا خود کا عمل نہیں ہے۔ اور تم اولیاء اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، سنو اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ حضرت ثابت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں جانتے ہیں کون؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بچے کو لے کر آ گئی۔ جس کی بارگاہ میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت اپنے بیٹے کو لے کر آئی، عرض کرتی ہے کہ حضور ایک عرض ہے۔ آپ نے کہا بولو۔ عرض کرتی ہے حضور میرا بیٹا شکر بہت کھاتا، تو آپ اس کو کچھ نصیحت فرما دیں، بیدار کیجیے۔
نہیں تو سو جائیں گے. اس ماحول میں بھی ان کو نیند آ رہی ہے. اللہ آمین. آپ کچھ نصیحت فرما دے اس لیے اس عورت کا خاتون کا بیٹا شکر بہت پسند ہے اس کو, بڑی مرغوب ہے, بڑا پیار کرتا ہے شکر سے اور ہمیشہ اس کو کھاتا رہتا ہے چھپا چھپا. آپ نے کہا ٹھیک ہے اس کو کل میرے پاس لے کر آنا. وہ دوسرے دن حاضر ہو گئی. حضور میں حاضر ہوں. اس نے کہا ایسا ہے تم کل آنا. پھر اگلے دن حاضر ہو گئی. جب تیسرے دن آئی تو آپ نے اسے نصیحت کے کلمات فرما دیے اپنے ذوق علمی کے مطابق. اولیاء اللہ کی باتیں ہیں یہ وہی جانتے ہیں, راز ان کو معلوم, اور چھوٹے لوگ ہم کو کیا معلوم. اس کے بعد سمجھ میں نہیں آئی, جاتے جاتے بولی حضور ایک عرض اور ہے. اب بولو. کہا میں پہلے دن آئی آپ نے کہا کل آنا. میں دوسرے دن آئی آپ نے کہا کل آنا. جب میں تیسرے روز آ گئی تو آپ نے نصیحت فرما دی. جو کلمات آپ نے نصیحت کے کہے وہ کلمات تو آپ پہلے دن بھی کہہ سکتے تھے. بے شک. پھر 2 دن کا وقفہ کیوں؟ 2 دن بعد بلانے کی وجہ کیا ہے؟ 2 دن بعد بلانے کے اسباب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ تمہارا بیٹا شکر بہت پسند کرتا ہے, بہت کھاتا ہے, تمہیں یہ پسند نہیں, اور تم میرے پاس اس لیے لے کر آئی کہ میں اسے تنبیہ کر دوں, متنبہ کر دوں, تلقین کر دوں. لیکن ماجرا یہ ہے سن لو, معاملہ یہ ہے سن لو کہ میں خود شکر بہت پسند کرتا ہوں. سو میں نے اس لیے 2 دن کا وقفہ لیا کہ پہلے میں نے خود اس چیز کو ترک کیا. خود اس چیز کو ترک کرنے میں مجھے 2 دن کا وقت لگا. 2 دن بعد اس لیے میں نے تمہیں بلایا کہ جو کام میں خود نہیں کر پاتا اس کی تلقین کیسے کروں. بے شک. ویسے تو قرآن کے بعد کسی کتاب کی ضرورت ہے نہیں. یہ بات آپ اچھے سے اپنے کیا کہتے ہیں بھوسے والے بیٹے میں بھوسے والا بولیں گے, جو ہے وہ بول رہا ہوں. دیکھیے اب ایک آپ بولے کہ پھر کیا نہیں بولے ان کی طرف خراب ہے. میں نے کہا بولو نا. بولے حضرت یہ بات ہمارے سمجھ میں نہیں آتی ہے. مسجد کو مسجد بولیں گے, آدمی کو آدمی بولیں گے, عورت کو عورت بولیں گے, جانور کو جانور بولیں گے, انسان کو انسان بولیں گے, تو خراب کو خراب کیوں نہیں بولیں گے؟ تو ہم پہلے سے بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا بولیں گے مگر جس کام پر ہمارا خود عمل نہیں ہے اس کے بارے میں نہیں بولیں گے. پہلے خود عمل کرو. ایک آدمی بے نمازی ہے, نماز پڑھتا ہی نہیں, سرے مطلقاً نہیں پڑھتا اور وہ سب کو درد دیتا بھی. چلو بھائی صبح کا ٹائم ہو رہا ہے, چلو نماز کے لیے چلو. بولو اس کی بات سن کر کوئی مانے گا نہیں, کبھی نہیں. بلکہ آج کل تو بے باک لوگ ہیں, فوراً 1 سیکنڈ میں تو آسین چلتی ہے. اتنی فاسٹ کمپیوٹر بھی نہیں چلتا جتنی فاسٹ اس کی آسین چل جاتی ہے. نہیں, کہتے ہیں یہ فاسٹ زمانہ ہے, 4G ہے. تم کھاؤ پارلے بھی, ہم استعمال کریں گے 4G. مثال دے رہا ہوں. تو سوال یہ ہے, بات وہیں سے آ کے وہیں پہ ختم ہوتی ہے. جس بات پر ہمارا عمل نہیں ہے ہم اس بات کی تلقین نہیں کر سکتے. یہ بات ذہن میں رکھیں. آگے چلتے ہیں. 2-4 باتیں آپ کو اور اولیاء اللہ کے تعلق سے بتا دیتا ہوں. قرآن مجید کا پارہ نمبر 11. بٹن بند کیجیے اور جس کے بھی بٹن کھلے ہیں وہ اپنے اپنے بٹن بند کر لیں. اللہ کی بارگاہ میں ہم آ گئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد گریبان کھلے رکھنا یہ اچھی بات نہیں. قرآن مجید کا پارہ نمبر 11. کیونکہ ہم 11ویں بات ہے.
11ویں کی بریانی بھی ہماری قسمت میں، بے شک 11ویں کی نیاز بھی ہماری قسمت میں۔ اب اللہ نے ہمیں ایسا بنا دیا، یہ اس کا کرم بے ہے، شک آتا ہے اور اس نے رکھ لیا یہ ہمارا کرم ہے۔ بے شک آتا ہے پارہ نمبر 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 62، 63، 64۔ کتنی؟ 62، 63، 64۔ کتنی آیت ہو گئی؟ میں آپ کو یہ اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو قرآن شریف کھول کر دیکھنے کی توفیق نہیں۔ اب قرآن پڑھنا تو بڑی بات ہے، 30 پارے اس میں، یہاں اذان پڑھنے کا مسئلہ چل رہا ہے، چھڑا ہوا ہے، جس میں صرف 14 کلمات ہیں، اس میں تو 30 پارے ہیں۔ جو بھساول تک نہ جا پائے وہ جلگاؤں، ناسک اور ممبئی کا سفر کیا کرے گا؟ وہ تو کر سکتا، لڑائی نہیں جا رہا اس سے۔ یہاں اذان کا مسئلہ چھڑا ہے، قرآن کو کیا سمجھے؟ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا مقدس کلام ہے، اتنا آسان بھی نہیں ہے اس کے کلام کو جاننا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ فرمایا ہدی للناس، یہ تو لوگوں کے لیے ہدایت، بے شک ساری انسانیت کے لیے یہ رہنمائی۔ بے شک تو اس لیے آیت کے ساتھ پارہ اور پارے کے ساتھ سورہ کوڈ کر دیتا ہوں۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 11 والوں 11 سورہ یونس۔ یونس نام تو بڑا مشہور ہے آپ کا، تو یونس اور یوسف دو نام پورے مہاراشٹر میں بول سکتے ہیں۔ 21 سال سے تو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب اس نام کی نسبت سے چلو یاد رکھ لینا، یہ اللہ کے مقدس برگزیدہ پیغمبر کا نام ہے، جس کو اللہ نے چاہا تو مچھلی کے شکم میں بھی زندہ رکھا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ جس کو زندہ رکھنا چاہے وہ لوگ کوئی مار سکتا نہیں، اور جس کو اللہ نے بلا لیا اس کو کوئی روک سکتا نہیں، اللہ ہی قادر ہے۔ بے شک پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 62، 63 اینڈ 64۔ آیت آپ نے بارہ بہت بار سنی ہے، ایسا نہیں کہ پہلی بار سن رہے ہو، مگر شاید اس انداز میں نہ سنی۔ کیا بات ہے، اپنا فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، اٹینشن، ان اولیاء اللہ، بے شک جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف، کوئی خوف نہیں، بے شک علیہم ان پر، ولا هم یحزنون اور نہ کوئی غم ہوگا۔ بے شک ہو گئی آئے منہ سے انگلی ہٹائیے، کوئی اسٹیچو نہیں بنایا میں نے آپ کو، انسان ہے، مسلمان ہے آپ، حضور کے امتی ہیں آپ، حضور کے غلام ہیں آپ۔ وہ بات اور ہے کہ غلامی کو سمجھ نہیں پا رہے، اللہ پاک سمجھنے کی توفیق۔ فرمایا جو اللہ کے ولی ہیں ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ کوئی غم ہوگا۔ بے شک سن لیا؟ سوال یہ پیدا ہوگا اللہ کا ولی ہے کون؟ میں نیا آیا، 3-4 روز ہوئے، دیکھا میرے پاس آئے، ایسی بات نکلی، بولے حضرت پہچان ہی نہیں کہتی، پہچان کیا؟ تو میں نے کہا میں کہوں گا تو شاید کوئی مانے کوئی نہ مانے، کہ مولانا کی بات تو ضروری نہیں ہے کہ مانے، آدھے مانتے ہیں آدھے نہیں مانتے، آدھے بے دل سے مانتے ہیں آدھے دل سے مانتے ہیں، چلو اس مولانا کی بات بتا۔ کیا بات ہے، واہ بہت واقف وقت لنا ورحمنا انت مولانا، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں معاف کر دے کیونکہ تو مولانا۔ بے شک تو وہ مولانا نے کہا کہ جاننا چاہتے ہو اللہ کے ولی کون ہے؟ کیونکہ ولایت کو، ولی کو اس کی حیات میں سمجھا نہیں جاتا، یہ بھی دنیا میں
جب تک وہ دنیا میں زمین کے اوپر رہتا ہے تو کوئی اسے سمجھتا نہیں، حتیٰ کہ وہ ایک عام ولی نہیں، وقت کا مجدد ہی کیوں نہ ہو۔ آپ دیکھ لو اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی طرف جب آپ باحیات تھے تب بھی آپ کی بارہا نظر عنایت امت مسلمہ کی طرف تھی، لیکن آج اس اعتبار سے امت کا ایک جم غفیر آپ کی تربت پر حاضری دے رہا ہے، کیا لوگ ایسے ہی چوک دچوک آیا کرتے؟ حیات میں سمجھا نہیں جاتا کیونکہ آسانی سے مل رہا ہے، کیونکہ وہ دے رہا ہے تو ہم لیتے نہیں۔ یہی کہا لے لو، ہم دیتے ہیں، ہمارا دروازہ 11 بجے تک کھلا رہتا ہے، کبھی 12 بھی بج جاتے ہیں تو کوئی آنے کو تیار نہیں۔ اور جب شاید نہ ہوں گے اور پھر کسی کو ضرورت پڑے تو کہ یار اپنے پاس جو مفتی نہیں، اب کہاں کریں، ایسا کرو دنیا چلو، ایسا کرو بمبئی چلو، ایسا کرو مالیگاؤں چلو، ایسا کرو فلاں جگہ چلو، کیونکہ آج جب مل رہا ہے بچ رہا ہے لینے کو تیار نہیں، تیار تو کافر کیسے پہچانے، پہچان کیسے ہو، واٹ از دا ڈیفینیشن آف اولیاء اللہ، کیا تفصیلات ہے ان کی، کیا آئیڈینٹیفیکیشن ہے ان کی۔ اگلی آیت جب آپ کبھی پڑھیں، اب آپ کب پڑھیں گے تو آپ کو ہی معلوم ہے یا خدا کو معلوم ہے، ہم جیسے چھوٹے موٹے چھٹکوڑی آدمی کو کیا معلوم، ہمیں اپنی جیب کی بھی خبر نہیں رہتی، شاید رمضان میں پڑھ لیتے ہو، کیوں غلام صاحب بور ہو رہے کیا، آگے بڑھوں، شاید رمضان میں ہر آدمی سوچتا ہے یار ایک کا 70% ہے، لوٹو لاکھ کا مال، یار تقریر کا ایک ہی رخ کیوں دیکھا جاتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ چمکدار چیز پر انسان جلدی پرفیکٹا ہو جاتا ہے، چمکدار چیز میں جو چمک ہوتی ہے، رنگت ہوتی ہے، اس پر فدا ہو جاتا ہے۔ تصویر کے ایک رخ میں تصویر ہوتی ہے، اس تصویر میں چمک ہوتی ہے، دوسرا رخ سادہ ہے، اس لیے اس کو نہیں سمجھتا۔ ایک طرف یہ کہ ہر نیکی کا ایک کا اور دوسرا یہ ہے ہر بدی کا بھی ایک کا اثر، تو اگر صحیح پڑھو گے قرآن تب ایک کا 70 ہے، یہ یاد رکھنا، لاکھ کا مال سمجھ کے یہ نہیں بات شروع ہو گئے، تب خود ہی پسند کر لو، خود ہی لے لو، دوسرے کو موقع ہی نہ دو۔ الف لام میم 3 حرف ہے، 210 نیکیاں اسی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگی جو صحیح ادا کرے گا، اور جس نے اپنی طرف سے اپنی سوچ کے مطابق پڑھا 210 تو کیا اسے 2 بھی نہیں ملے۔ یہ ہمارا فیصلہ نہیں ہے، مصطفیٰ کا فیصلہ، فیصلہ کو وہی کرتے۔ 12 بات ہو رہی تھی کہ ہم پہچانے کیسے اللہ کے ولی کون، بولو پہچاننا چاہتے ہو؟ جی جلدی بولو، پیچھے والوں، دائیں والوں، بائیں والوں، ٹوپی والوں، رومال والوں، اگر ہم پہچان بتا دیں گے تو آپ سوچ رہے ہو ہم جلدی سے فوراً قدموں پہ ٹک جائیں، اب تو ہم در چھوڑیں گے نہیں جب تک بات بنے گی، ہے نا؟ سن لو پہچان کیا ہے۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جو پرہیزگاری کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، وہی اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بس اتنی سی بات میں ساری بات ختم۔ نہ کوئی کرامت ہے، نہ کوئی سیر ہے، نہ کسی سے ملاقات ہے، نہ کسی سے کوئی خاص بات ہے، کچھ نہیں۔ الذین آمنوا، وہ ایمان لائے اور پرہیزگاری تقویٰ کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرتے رہے، وہی اللہ کے ولی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ آج کل کہتے نہیں یہ چمتکار ڈھونڈتے ہیں، چمتکار
چمتکار یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے جسے کرامت کہتے ہیں. کرامت یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے. کہاں قرآن نے کہا کہ جو کرامت ہی ہوگا، جو کرامت دکھائے گا وہ اللہ کا ولی ہے؟ دکھاؤ. چلو 30 بار میں کہیں ایک جگہ دکھا. ہمارے یہاں تو ڈھیروں قرآن ہے مسجد میں، ایک دو نہیں، چھوٹے موٹے بڑے بڑے، پاکٹ سائز، بڑے سائز، ہر سائز میں ملے گا. آپ کسی والے میں دکھا دیں. نہیں، فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے، یتقون تقوی اختیار کیے، اللہ سے ڈرتے رہے، بس وہی اللہ سے ڈرتے. اچھا، آپ تقوی اختیار کیے، ایمان لائے، تو کوئی جزا تو ہوگی، کوئی انعام تو ہوگا. بھائی محنت کیے، تقوی کیے، ہاں کہہ رہا ہوں، تقوی اختیار کیے، محنت مشقت مجاہدہ مراقبہ کرتے رہے، تو کچھ اللہ نے ان کو انعام بھی دیا ہوگا. وہ کیا انعام ہے؟ وہ انعام ہے لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. بشرا نام تو بہت ہوتا ہے نا آپ کے یہاں، کیا نام رکھا ہے؟ بشرا. ان کے لیے خوشخبری ہے. بشرا کا معنی ہے خوش خبر، گڈ نیوز. ان کے لیے خوشخبری ہے. کس میں؟ پھر دنیا میں، وفی الآخرہ، اور آخرت میں. اب کسی کے ذہن میں آئے، کوئی ادھر ادھر کا سوچے یار یہ بات وزندار ہے، دمدار ہے، یا ایسے ہی پھینکی جا رہی ہے. معاذ اللہ، سب بولو معاذ اللہ. تو اللہ جانتا ہے، اور کیا کیا جانتا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے. اسے معلوم ہے کسی کے ذہن میں خیال آ جائے گا اور وہ انکار کر بیٹھے گا کہ نہیں ہم ولی نہیں مانتے، جی ہم ان سے انتصاب فیض کا تعلق نہیں رکھتے، ہم ان کے فیضان سے فیضیاب نہیں ہونا چاہتے، یا ہم انہیں فیضان عطا کرنے والا نہیں مانتے. تو اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات ہرگز نہیں بدلتی. مانو یا نہ مانو، چولہے بھاڑ میں جاؤ، مگر اللہ کی بات نہیں بدلتی. لا تبدیلا، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لکلمات اللہ، اللہ کے کلام میں. ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کے لیے. اب کامیابی کیوں نہ ہو؟ کامیابی کیوں نہ ہو؟ جن کو دنیا میں خوشخبری مل جائے، آخرت میں خوشخبری مل جائے، وہ کامیاب نہیں تو پھر کون کامیاب ہے؟ بتاؤ. آج کے سائنٹیفک دور میں کوئی شخص اگر 1 2 3 4 5 کروڑ روپے جمع کر لے تو وہ اپنے آپ کو ایک سکسیسفل پرسنالٹی تسلیم کرتا ہے کہ میں ایک کامیاب انسان ہوں. حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ مال اس کو نفع دے، ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لک ایٹ می، ابھی میں نے آپ کو ایک اشارہ دیا، بات سمجھیے. کیوں؟ بزرگان دین لکھتے ہیں، بندہ کہتا ہے میرا مال ہے، میرا مال ہے، میرا مال ہے، لیکن وہ اس کا مال سے اسے 3 ہی نفع ہونے ہیں. کتنے؟ 3 ہی نفع ہونے. بتا دوں کون سے؟ پہلا وہ جو کھا کر ختم کر دیا، دوسرا وہ جو پہن کر پرانا کر دیا، اور تیسرا وہ جو آپ نے راہ خدا میں خرچ کر دیا. بس اس نے 3 ہی نفع اس کو اس سے حاصل ہو. باقی جو کچھ رہ گیا وہ سب ورثہ کا مال ہے. وہ اپنا نہیں، اپن چھوڑ کے چلے جائیں گے اور وارث آئیں گے، وہ مزہ کریں گے. باپ نمازیں قضا کر رہا ہے بچوں کے لیے، اولاد کے لیے، کہ بھائی اولاد کی محبت، اولاد سے دنیا ہاری ہے.
اب دنیا ہاری نہیں بلکہ تیری قسمت ماری، یوں کہا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پہلے ہی فرما چکے ہیں لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کر لیتا اور مجھے محبوب نہیں بنا لیتا، وہ ایمان والا۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سب کو معلوم ہے نا۔ حضرت تھوڑا نماز کے لیے بول دیجیے گا، اب تم پاگل ہو کہ حضرت کو پاگل بنا رہے ہو؟ ابھی تک یہ نہیں سمجھ میں آ رہا۔ چلو ساودہ میں ایک بھی عاقل و بالغ، ساودہ چھوڑو، جلگاؤں ضلع لے ڈسٹرکٹ لیول پر بات کرتے ہیں، ہمارا بھی کوئی اسٹیٹس ہے، اسٹیٹس مینٹین کریں گے، گاؤں لیول پر بات نہیں ہو، ڈسٹرکٹ لیول پر بات ہو۔ پورے جلگاؤں ڈسٹرکٹ میں کوئی عاقل سمجھتے ہیں، عقل رکھنے والا بالغ مرد یا عورت مسلمان اللہ رسول پر ایمان رکھنے والا یہ کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم نماز فرض ہے یا نہیں، تو آپ جو کہو گے میں وہ کرنے کے لیے تیار۔ ایک بھی آدمی اگر ایسا نکالو جو کہ ہمیں نہیں پتا، ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں نماز فرض ہے، ایک آدمی سی فائدہ نکالو پورے ضلع میں، بولو ایسا کوئی ملے گا؟ نہیں۔ بولیے، آپ کے پاس تو بہت آتے ہیں پی کر چلے جاتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا بھائی، وہ بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، پینے میں فرق۔ کوئی دنیا میں دنیا داروں کے ہاتھ سے پیتا ہے اور کوئی مدینے کے تاجدار کے ہاتھ سے پیتا ہے، پینے میں فرق ہے۔ کوئی جام ایسا پیتا ہے جسے مصطفیٰ پلاتے ہیں، ہاں کوئی ایسا بھی ہے جیسے ہمارے پیروں کے پیر، سمجھ گئے، بڑے پیر روشن ضمیر محبوب سبحانی سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے کہتا ہے عبد القادر کھا لو تو میں کھاتا ہوں، میرا رب کہتا ہے عبد القادر پی لو تو میں پیتا ہوں۔ بات نہیں تو اس بات سے بول رہا ہوں، تو بات پھر وہی ہے کہ اپنے اعتبار سے سب کو معلوم ہے کہ نماز بولو، نہیں معلوم پیچھے والوں کو؟ مہمان آنے گرامی، یو موسٹ ویلکم، سب کو معلوم ہے نا؟ تو اب ہمارے بولنے کی کیا ضرورت ہے یار؟ بولو، کوئی ضرورت ہے یا نہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جو نماز کو چھوڑ دے، ترک کر دے جان بوجھ کر، تو وہ عذاب مستحق، عذاب کا مستحق ہے۔ اور فرمایا لعنت اللہ ترک الصلاۃ، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اور جس پر اللہ کی لعنت ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہم تو اللہ کے گھر کا کام کر رہے ہیں، بات کچھ ہضم ہو رہی ہے؟ آپ سب کو ہاضمہ کھلا دیں جب بھی ہضم نہیں ہوگی، گارنٹی ہے، جب بھی ہضم نہیں ہوگی، آج ہضم نہیں ہونے والی نہیں ہے، وزنداری نہیں ہے، پائیداری نہیں ہے، بات آپ کے لیے کر رہے ہیں اور کر وہ رہے ہیں جو آپ کو پسند نہیں، آپ میں کمی نہیں آ رہا۔ بھائی ہم کو لوگ بلاتے ہیں کہ آپ آئیے حضرت، تو پہلے پوچھتے ہیں حضور کھانے میں کیا پیش کروں، اس کے لیے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ حضرت ڈائبٹیز کے مریض ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں، کچھ چلتا ہوگا کچھ، تو ان کے اعتبار سے پوچھ لیا جائے کیا کھائیں گے کیا نہیں کھائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں وہ رکھ دوں جو حضور کو پسند نہ ہو۔ اللہ کس کے لیے رہا ہے؟
اپنے لیے تو وہی لائے گا جو اپنے کو پسند. تو جب اللہ کا کام کر رہا ہے تو اس اعتبار سے کرے جس کو خدا نے پسند کیا. بے شک بے شک. اور جس پہ کہا ترکی صلاۃ لعنت اللہ کی لعنت ہو. کیا فائدہ ہے؟ بولو کوئی فائدہ ہے؟ نو اینی ایڈوانٹیج. یہ تو بات ہو گئی. اب جس نے ترک کی ہے اس نے حضور کو کیسی تکلیف پہنچائی ہے یہ وہ خود سوچے. میں کسی پر انگلی نہیں اٹھاؤں گا نہ کسی کا نام لوں گا. آپ لوگ ہم سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں. بس خود ہی دیکھ لیں. ایسے کر کے انگلی اٹھائیں گے آپ کسی ایک پر تو 3 انگلیاں اپنی طرف رہیں گے. آپ ایک کو اٹھائیں گے، ایک انگلی اٹھائیں گے، 3 آپ کی طرف اپنے آپ اٹھ جائیں گی. آٹومیٹک زمانہ ہے آپ. اب محنت کی ضرورت نہیں ہے، سر مارو بس آٹومیٹک. تو آپ نے ایک انگلی اٹھائی 3 اٹھ گئی آٹومیٹک. اس لیے کسی پر انگلی مت اٹھاؤ. ہر آدمی اپنے اپنے اندر بھاگے. میں نے حضور کے لیے کتنا کام کیا ہے، حضور کو راضی کرنے کے لیے کون کون سے کام کیے. آج ہم حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کو بھول گئے. بات نکلی ہے، میں آؤٹ لائن دے رہا ہوں. موضوع وہی اولیاء اللہ ہے، ایسا نہیں کہ موضوع چاہ دیا. یہ مت سوچیے گا سید کربلا میں نہیں ہٹا تو آج کیا ہٹے گا. کس نے حضور کو تکلیف پہنچائی اور حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کی طرف نہیں سوچا اور اس عظیم شے کو بھلا دیا. اس عظیم شے کو بھلا دیا اور کہیں حضور بھی محشر میں کہہ دے میں نے تجھے بلا دیا. کیا پھر بولو کیا ہوگا؟ کسی کام کے رہو گے؟ یہ جن کے لیے تم محنت کر رہے ہو یہ بچے کام آئیں گے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھو تو بتائیں گے. ماں جب ایک لوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے یہ ہے. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہے. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے کون بنائے بناتے. جس کا کوئی نہیں ہے زمانے میں اس کے مدینے والے. لیکن وہ مدینے والے کو راضی تو کرے. بھائی تاریخ کتنے ہاتھ سے بجاؤ گے آپ؟ 1 2 1.5 2 کنفرم ہے نا؟ تو آپ حضور کے بارے میں خیال کرو کہ حضور کو کیا پسند ہے، حضور کی ناپسند کیا ہے. ہاں حضور کے دشمنوں کے ساتھ تال میل بات ہے. میں بول دے رہا ہوں وہ دشمن کے ہاتھ کا ذبیحہ ارے جس پر ہم اپنا پاک تھوک بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ تھوک پاک ہوتا. اسی لیے حکم فرمایا کہ طہارت خانے میں اور بیت الخلا میں تھوکا مت کیا کرو اور جو ایسا کرے گا اس کو نسیان ہوگا، بھولنے کی بیماری ہوگی، گناہگار بھی ہوگا. تھوک پاک ہے. اور حضور نے اپنا لعاب دہن سنا ہے نا، اپنے لخت جگر حضرت حسین کے منہ میں ڈالا یا تو حضور پاک کام کریں گے یا تو جس پر ہم اپنا تھوک بھی ڈالنے گوارا نہیں کرتے وہ اس دشمن کے ہاتھ کا ذبیحہ کھانا پسند کر رہا ہے بڑے شوق. تو پھر وہ تو دیکھ لے ہمارا تیرا نہیں جمنے والا ہے، ہمارا تمہارا نہیں جمنے والا ہے. تو ادھر ہی بیٹھنا 2 کلومیٹر دور ہماری سرحد میں مت آنا. آپ بات یہ ہمارا علاقہ ہے، یہ ہمارا علاقہ ہے. اور اس بات کو 1856 عیسوی میں کہہ دیا تھا کسی نے کہ وادی رضا کی کو ہے ہمارا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اس لوگوں نے تو لکھا ہے بہت زندگی پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا یہ رضا کا علاقہ ہے. اور مسجد بھی اور بولنے والا بھی اور پڑھانے والا بھی اور پڑھنے والا بھی. تو پھر غیر رضا کیوں بولتا جب اس کا کچھ ہے ہی نہیں؟
سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ لہذا اس پر غور کرنا چاہیے اور غور کرنا پڑے گا. اور بات ایسے ہے کہ ابھی ہمارے حاجی صاحب نے ایک نیوز دی ہم کو آگے لیٹسٹ کہ کچھ ایسے ہیں جو وہاں جاتے ہیں حج اور عمرے پر، برابر ہے نا، اور وہاں آدمی کیوں جاتا ہے؟ اپنے گناہ معاف کرانے، اللہ رسول کو راضی کر، یہی تو مقصد ہے. اب وہاں جا کر ان بدبختوں کے ہاتھ کا ذبیحہ کھاتے ہیں اور انہی بدبختوں کی ابتدا میں نماز ادا کرتے ہیں. کہ جی نماز اب جماعت چھوڑ کے کیسے پڑھے؟ اور ایک ہستی ایک ذات ایسی بھی ہے، آپ ہی کے خاندیش، اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب کرے، کیونکہ جو اچھا کرے گا تو اسے اچھا ہی کہا جائے گا، وہ کہیں کا بھی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں. وہ جب حج کے لیے گئے تو کہا جی اب ادھر ادھر ٹہل نہیں سکتا آدمی، متوا کھڑا ہے، برابر ہے نا، متوا کھڑا ہے، پکڑ لے گا فوراً. اصول یہ ہے اذان ہو گئی یا تو مسجد کے اندر یا اپنے گھر کے اندر، باہر کوئی نہیں. ایک بات تو ٹھیک ہے کہا، لیکن ہم گستاخ کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. کہا تو تم مسجد کے اندر نہیں ہوگے؟ بولے نہیں. تو کہا گھر کے اندر؟ بولے گھر ہمارا یہاں ہے ہی نہیں. تو بولے پھر کہاں ہوگے؟ بولے ہم بیت الخلا کے اندر ہو جائیں گے. اور جب تک نہیں نکلیں گے جب تک ان بدبختوں کی اٹھک بیٹھک مکمل نہیں ہو جاتی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. نماز نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اٹھک بیٹھک جب تک مکمل نہیں ہو جاتی جب تک نہیں نکلیں گے. اور وہ ٹہلتے رہے. جب ان کی اٹھک بیٹھک ختم ہوئی تو آپ باہر نکلے، وضو کیا اور جا کر اپنی نماز ادا کی. سبحان اللہ، ایسی ہستی موجود ہے. سبحان اللہ. اور ہمارا ان کا بڑا ساتھ رہا. آپ میں سے بھی بہت سارے لوگ انہیں جانتے ہیں. بارات میں پہنچے تو کوئی دولہے کے پاس جاتا ہے، کوئی دلہن کے پاس جاتا ہے، کوئی لڑکے والوں سے ملتا ہے، کوئی لڑکی والوں سے ملتا ہے، وہ باورچی سے ملتے ہیں. او بھائی کہاں سے لائے تھے گوشت؟ کہاں سے آیا ہے؟ کیا بات ہے، واہ، کس نے کاٹا ہے؟ بہت بہت. ایسا آدمی بھی ہاں کہتے نہیں ہے کہ کوئی تو نیک بندہ ہے جب تو یہ ٹکا، جب یہ علاقہ رکا ہے، ورنہ تو ختم ہو جاتا. کوئی تو ہے، اب وہ کون ہے اس کو ڈھونڈنا. اور پہچان بتا دی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور تقوی اختیار کر لے، یہ وہی ہے. پہچان بتا دی اور نہیں ڈھونڈ پا رہے. دیکھو بدبختی، پہچان بتانے کے بعد کالج میں پڑھنے والا ایک اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی میں MBA کرنے والا، ماسٹر آف بزنس ایڈمنسٹریشن کا ڈپلوما حاصل کرنے والا ایک اسٹوڈنٹ سوچتا ہے کاش مجھے کوئی پتا، کاش کوئی بتا دے کہ کیا آنے والا ہے تو میں تیاری کر لوں. کہا آپ گیس پیپر لے لو، وکاس کا گیس پیپر آتا ہے، اس سے بڑا وکاس ہوگا، لیکن نو گارنٹی. وکاس ہوگا یا ستیہ ناش ہوگا کسے پتا. کاش کوئی بتا دے تو میں تیاری کر لوں. اور میرے مصطفیٰ نے چھپایا نہیں، خلاصہ کلام کر کے بتا دیا کہ دیکھو یہ سوال آنے والے ہیں، من ربو کا، ماضی کا، ماضی کا تقول کی حق اور کوئی تیاری کرنے کو تیار نہیں. بولو بدبختی نہیں تو کیا. وہاں بول رہے بتا دے تو کر لوں، یہاں بتا دیا، بتائے ہوئے بھی 1400. اب کیا بولیں؟ تو اپنی نمازوں کو ہی نہیں بلکہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ایسے لوگ جو ایسوں کی صحبت میں ہیں، ایسوں سے تعلق رکھیں. کاروبار کی حد تک، صرف کاروبار کی حد تک کہ آپ کا کاروبار ہے، کسی سے مال لینا ہے، کسی کو دینا ہے. مثلاً آپ آٹو چلا رہے ہیں تو آپ پوچھ کے نہیں بیٹھا لیں گے سیٹ پہ کہ بھائی آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں.
آپ نے بیٹھالا، اس کو منزل پہ اتارا، پیسے لیے جیب میں رکھے، تو اپنے راستے میں اپنے راستے، تو جا نانوتا کی گلی میں، میں چلا رضا کی گلی، تیرا راستہ الگ میرا ادھر، تیرا میرا کیا تھا؟ لیکن اب کوئی ایسا تعلق رکھے کہ اسے دعوت دے، گھر پہ بلائے، دسترخوان بچھائے، اس کی تعظیم کرے، اس کی تعظیم کرے، آؤ بھگت کرے، پھر پلیٹ لگائے اور کہے چلو مل کے کھاتے ہیں، تو اگر ایسا کوئی تعظیم کرتا ہے یا کرنے کی سوچتا ہے تو وہ پہلے مصطفیٰ کی بات کو کان کھول کر سن لے کہ حضور کیا فرماتے ہیں، من وقرا، جس نے کسی بد مذہب کی تعظیم کی، اس نے اسلام کو ڈھانے میں مدد کی، وہ اسلام کو ختم کرنے میں اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ 101 حدیث کا حافظ کو سامنے بیٹھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب میں ایک ایک حدیث پوچھتا جاؤں گا، ترجمہ کرتا جاؤں گا، پوچھتا جاؤں گا، کرتا جاؤں گا، تو پھر پتہ نہیں کیا سے کیا ہو جائے گا۔ اس لیے آپ اتنا سمجھے، جو میں نے آیت پڑھی، 3 آیات پڑھی، کتنی؟ 3 آیات قرآن، اس کا ترجمہ آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیا۔ اب جو اس میں اور باتیں ہیں وہ اگلے جمعہ بتاؤں گا۔ جیسے اب آپ پہلے دارو دیکھ مت لگائیے پلیز، آگے بڑھیے۔ الا ان اولیاء اللہ، کہ اس آیت میں لفظ الا کیوں آیا؟ سوال یہ سوال ہے، کوشچن انٹرٹیٹ ہوتا ہے ذہن میں۔ الا کیوں آیا؟ خبردار کیوں کیا گیا کہ خبردار ہو جاؤ؟ اور پھر خبردار کر کے پھر فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے ولی ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہے نہ غم ہے۔ اللہ کے ولیوں کی بات کی تو خبردار ہو جاؤ، اور نماز کی بات کی تو خبردار نہیں، زکات کی بات کی تو خبردار نہیں، روزے کی بات کی تو خبردار نہیں، حج کی بات کی تو خبردار نہیں، اللہ کے ولیوں کی بات میں خبردار کیوں؟ وائی واٹ از the reason about to this matter؟ کیوں؟ اس کیوں کا جواب کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا آفٹر دا بریک، اور یہ بریک 7 روز کا ہوگا، 8ویں روز آپ کو پتا چلے گا۔ دوسری بات، آخری بات، اور اس بات کو بتا کے بات ختم کر رہا ہوں۔ ان اولیاء اللہ لا خوف، اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں، علیہ ولا هم یحزنون، اور وہ نہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور 2 چیز ہے، خوف اور غم، خوف اور خوف کا تعلق کس سے ہے اور غم کا تعلق کس سے ہے، یہ بھی سوچ لیں۔ یہ جھاڑو کیوں منگا رہے ہیں؟ صاف کرنا ہے کیا؟ ہم بھی سوچ رہے ہیں صفائی کے لیے، اور ہمیں بھی کچھ صاف کرنا ہے، مگر ہم انتظار دیکھ رہے ہیں جب وہ خود ہی صاف ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ ہماری صفائی ریلوے کی جیسی نہیں ہوتی کہ سہیوگ آپ کا پریتن ہمارا، ایسا نہیں ہے۔ آل رسول کو سہیوگ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ خود بخود سہیوگی بن جاتے ہیں۔ خوف اور غم 2 چیزیں ہیں۔ میرا بیٹا فیل ہو گیا، اس بات کا مجھے غم ہے، اور کہیں اگلے سال فیل نہ ہو جائے، اس کا مجھے اس بات کا مجھے خوف ہے۔ تو خوف ہوتا ہے مستقبل کے لیے، اور غم ہوتا ہے حال کے لیے۔ غم مجھے آج ہے، پریزنٹ میں ہے، اور خوف مجھے فیوچر کا ہے، خوف مجھے فیوچر کا ہے۔ تو جس کا حال بھی درست اور اس کا حال ایسا کہ اس کا حال ہم کیا بتائیں، نہ ہمارے پاس ایسی زبان ہے، نہ ایسی سوچ ہے، نہ ایسا فہم ہے، نہ ایسا گمان ہے، نہ ایسا ادراک ہے، کچھ بھی نہیں۔ اونچوں کی بات نیچا کیا بتائے۔
اونچے کی بات تو اونچا ہی جانتا ہے. اس پر اور ایک آیت کوٹ کروں گا انشاءاللہ 22ویں پارے کی اگلے جمعۃ المبارکہ میں. آپ سنیں اور دیکھیں کہ سن سن کے آپ لوگ کتنا کہاں کہاں کیسے کیسے کس کس طرح پہنچتے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.